الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ بلند مقام پر اور اعلیٰ درجے پر تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اور سب سے زیادہ اہتمام آپ ہی کو تھا۔ ان حالات اور کیفیات میں سے کچھ باتیں احادیث مبارکہ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر قرآن پڑھوں، آپ کو سناؤں؟ وعلیک انزل، جبکہ قرآن تو خود آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ قال انی احب ان اسمعه من غیری، فرمایا کہ مجھے اس کی چاہت ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء حتی جئت الی هذه الآیہ، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر حاضر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال حسبک الآن، فرمایا کہ بس اب کافی ہو گیا تمہارے لیے۔ فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہا گئی۔ جب قرآن مجید کے اس معنی کو اور اس تعلیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تو اس کا تاثر قائم ہوا آپ پر، اور آپ رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عظمت عطا فرمائی، اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، اس سارے لوگوں پر مجھے گواہی کے منصب پر فائز کیا ہے۔ تو اللہ کی شکر گزاری میں نبی کائنات علیہ السلام رو پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود قرآن مجید کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اس پہ تدبر اور غور فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سے ایک حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اگر کافی قرآن کسی سن چکا ہو، کوئی مصروفیت ہو، کہیں جانا ہو یا بس کرانا ہو، تو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بس اتنا کافی ہے۔ ایسا نہیں کوئی تصور ہے کہ بھائی قرآن پڑھنے کیوں روک دیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جتنا آدمی اگر کسی سے کہتا ہے کہ بھائی سناؤ، اگر اس نے چند آیتیں سنائی اور وہ نہیں آگے سننا چاہتا ہے کہ اپنی مصروفیات ہیں، کچھ ضرورت ہے یا کوئی بھی سبب ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ کافی ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، تابعی ہیں، کہ دخلت انا وعبید بن عمیر علی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ میں اور عبید بن عمیر یہ دونوں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ فقال ابن عمیر، تو ابن عمیر نے عرض کیا حدثینا بعجب شیء رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت، کہ ہم سے آپ کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو اور وہ سب سے زیادہ تعجب خیز ہو۔ یہ سن کر اما عائشہ کو اس سوال پر کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عجیب چیز جو آپ نے دیکھی ہے وہ بیان کیجیے، تو رو پڑی اور فرمایا وقالت قام لیلۃ من اللیال فقال یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ قالت بیان کرتی ہے قلت واللہ انی لاحب قربک وخود احب ما یسرک، اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو محبوب رکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں، لیکن احب ما یسرک، لیکن مجھے یہ بھی محبوب ہے کہ آپ کو جو چیز خوش کر دیتی ہے آپ اس میں خوش رہیں، یہ بھی میری چاہت ہے۔ مطلب قربت مطلوب ہے مجھے، لیکن اگر آپ اس قربت کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خوشی بھی میری خوشی ہے۔ تو یہ انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت اور انتہائی درجے کا ادب ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔
تو بیان فرماتی ہیں کہ فقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فتطہر، آپ نے وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر نماز پڑھنے لگے، فلم یزل یبکی، اور جیسے نماز آپ نے شروع کی تو رونے لگے، حتی بل حجرہ، یہاں تک کہ آپ کا گریبان، آپ کی گود بھیگ گئی، ثم بکا، پھر آپ روئے جاتے تھے، فلم یزل یبکی حتی بل الارض، اور روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی آنسو سے۔ وجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ان کو خبر دینے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فلما رآہ یبکی، جب دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، قال یا رسول اللہ تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ معاف کر دیا، سارے جو ہے ذنوب اللہ تعالیٰ نے آپ سے معاف کر دیے ہیں۔ قال افلا اکون عبدا شکورا، یہ بتاؤ بلال کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو بات اللہ کو محبوب و پسند ہے ان کاموں کو کرنا ہی اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر جب کائنات کی اکثریت سو رہی ہو تو کھڑا ہو جائے اور اپنے رب سے لو لگائے، اس سے التجا کرے، اس کے سامنے اظہار بندگی کرے، اظہار عز و نیاز کرے، اس سے کچھ مانگے، کچھ اس کی عظمت و بڑائی کا بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بھاتی ہے۔ اور خاص طور سے جب بھی غفلت کا موقع ہو، عبادت اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ جب آج سب لوگ غافل ہوں اور کچھ بندے عبادت کی طرف متوجہ ہوں تو بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نے بتایا کہ چاش کی نماز کا وقت جو ہے دوپہر کے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے تو زیادہ بہتر، اس لیے کہ اکثریت اپنے کاروبار اور ادھر ادھر میں لگی رہتی ہے، اور اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے وقت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بڑی افضلیت کا مقام ہے، اس لیے کہ غفلت کا موقع ہوتا ہے۔ تو غفلت کے موقع پر اگر آدمی اللہ کو یاد کرتا بہت پسند ہے، اور خاص طور سے رات کی تاریکی میں، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد نزلت علی اللیلۃ آیات ویل لمن قرأها ولم یتفکر ما فیہا، دیکھو مجھ پر آج رات ہی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، بربادی ہے، تباہی ہے، اس کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے، ان میں جو مضمون ہے اس مضمون پر غور و فکر نہ کرے۔ آیتیں یہ ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے نظریے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ آیت ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ غور نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بربادی۔ اتنا چلا کہ قرآن کی آیتیں یوں ہی پڑھتے گزر جانا اور اس بات کی فکر بھی نہ کرنا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کے مطالبے کیا ہیں، قرآن کے تقاضے کیا ہیں، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، تباہی و بربادی کا سامان ہے۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا پیغام ہے اور پیغام اس نے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب بندہ اگر اس پیغام کا اہتمام نہ کرے کہ اس کی بدبختی کی نشانی ہے۔ دیکھیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی ہود واخواتها، مجھے بوڑھا کر دیا ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس كورت، کہا کہ میاں ایسے بوڑھا نہیں ہو گیا، مجھے تو سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون،
اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس لیے کہ اس میں جو تخویف ہے، خوفناک ڈرانے والی باتیں ہیں، اور جو سخت وعیدیں ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت کے احوال اور آخرت کی سنگینیاں اور مشکلات کا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ہولناکیاں اور دہشتناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور ایسے ہی ہلاک ہونے والوں اور جن پر عذاب کیا گیا ان کا ان سب آیتوں میں بیان ہے. اور ساتھ ہی اس میں حکم دیا گیا ہے کہ فاستقم کما امرت، آپ اسی پر استقامت اختیار کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. جو شریعت آپ کو دی گئی ہے اسی پہ جمے رہیے، ہیلے مت پڑیے. تو اس اللہ تعالیٰ کی چیتاونی نے اور ان احکامات کی اہمیت اور اس کی شدت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کر دیا، اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اہم کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ایک اہم ذمہ داری دی ہے. اگر وہ ذمہ داری کما آپ کو پوری نہ ہوئی تو پھر اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا. اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ کائنات میں اس کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، بلکہ وہ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے کہ نہیں، میری آمد کا ایک مقصد ہے اور بہت عظیم مقصد ہے. اس عظیم مقصد کے لیے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، اور اسے مجھے سمجھنا ہے، ادا کرنا ہے، تاکہ میں بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤں جو قافلہ جنت کی طرف تیز بھاگتا گیا ہے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.